دو جملے جو ہماری زبان پہ اکثر آتے ہیں، بولے جاتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس سے متعلق آیتیں آئی تھی۔ مکہ کے غیر ایمان والوں نے آقا حضرت محمد درود پاک بیٹھنے جانے والے سبھی پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ذوالقرنین کی اسٹوری واقعہ کیا ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ اصحاب کہف کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بتاتا ہوں۔ معصوم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا جو مقام ہے آپ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کل بتاتا ہوں؟ آپ یہ کہتے انشاءاللہ کل بتاتا۔ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ آپ سوچیں، مکہ کے وہ لوگ جو آپ کو ویسے ہی طعنہ دیتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ کے پاس کوئی جنات آتا ہے یہ آیتیں بتاتا ہے، ان تمام طعنوں کا جواب اللہ نے قرآن کریم میں دیا کہ وما هو بقول کاہن ولا بقول شاعر قلیلا ما تذکرون۔ 15 دن تک جب وحی نہیں آئی تو ہر صبح نئے طعن، ہر صبح ان کی جانب سے آپ کے دل دکھانے کی نئی بات ہے۔ جب آئی وحی تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ نبی جی آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہہ دیجئے گا میں یہ کل کر دوں گا، ہاں یہ کہیے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، اللہ کی مدد نہ ہوئی تو میری کیا اوقات ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا آپ بھول جائیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو پھر یاد آنے پہ دہرا لیں، کہیے وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ میرا رب ہدایت کی اس سے بہتر اور آسان راہ مجھے سجھائے گا۔ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر جن کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم میں تفصیل سے، سلیمان علیہ السلام، ایک نیک خیال دل میں آیا، اچھی باتیں اچھی نیتیں کرے آدمی کہ اللہ اولاد دیں گے تو اس کی اچھی پرورش کریں گے، اسے حافظ، عالم، انجینئر، ڈاکٹر سب بنائیں گے تاکہ دین کا مخلص خادم ہو۔ اللہ کے نبی نے سوچا اب اللہ مجھے اولاد جو دیں گے، جتنی بیویاں تھیں، روایات صحیحین کی روایات بخاری شریف اور مسلم شریف، ایک میں آتا ہے 70، ایک میں 90 اور 100 تک کی تعداد بیویوں کی، تو ہر ایک کی اولاد کو میں اللہ کے دین کی خدمت میں لگاؤں گا، اللہ کے واسطے جہاد کرنے میں لگاؤں گا۔ انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک بھی اولاد نہیں ہوئی، ایک بیوی سے جو ہوئی وہ بھی آدھی ادھورے جسم کی۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمایا ہم اور آپ بھی اپنے کاموں میں اس کا اہتمام کریں۔ اکثر اللہ جب نواز دیتا ہے مالی طاقت یا دوسری سیاسی قوت تو ہم اس نشے میں بھول جاتے ہیں۔ ایک صاحب جا رہے تھے، امام صاحب نے کہا کیا ارادہ ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہ بازار جا رہا ہوں، بھینس لانا ہے گاؤں کی۔ تو امام صاحب نے کہا چچا انشاءاللہ کہہ دیں، تو جو ہماری عادت ہے جیب میں پیسہ تو انشاءاللہ کیسا۔ نکل گئے اتراتے ہوئے، کچھ دیر بعد وقت بیتنے کے بعد امام صاحب نے دیکھا سامنے سے آ رہے ہیں، چال میں وہ ناز اور طرہ نہیں ہے، اب چال میں شکستگی ہے، دھیرے دھیرے بھاری قدم سے چہرہ لٹکائے ہوئے۔ امام صاحب بھی پریشان، آخر بھینس کہاں ہے؟ ان کے پیچھے اتنی چھوٹی بھینس کی چھپ گئی، دائیں بائیں جھانکا بھینس نہیں دکھی، قریب آئے سلام کیا، چچا بھینس کہاں ہے؟ اب وہ کہتے ہیں ارے امام صاحب انشاءاللہ میں بازار گیا تھا اور انشاءاللہ بھینس بڑی اچھی دکھائی دی اور انشاءاللہ بات بھی طے ہو گئی، اور انشاءاللہ جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ جیب سے میرا ہاتھ گزرتا ہوا پیر تک پہنچ گیا، کسی پاکٹ مار نے جیب بھی کاٹ دیا، تو اب انشاءاللہ میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآنی ہدایت دیا، اور بات کیا ہے جس کے بارے میں پکا ارادہ ہو کرنے کا۔ میں نے اور آپ نے کیا اپنا لیا شیوا کہ جس چیز کو ٹالنا ٹرخانا ہوتا ہے تو وہ تو انشاءاللہ ٹالا، یعنی تعالی نے ٹالا ہو جاتا ہے۔
تو پھر اللہ نے بھی ہمیں ٹالنا شروع کر دیا. آخری بات حضرت والی صاحب کی سنائی سب باتیں، اللہ قبر کو جنت کا باغ بنائے، کہ ٹیٹی بات کر رہا تھا کسی مسلمان سے ٹرین میں، تو اس نے انشاءاللہ کہہ دیا، تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ مت بولو، جب تمہیں جھوٹ بولنا ہوتا ہے تب یہ کہتے ہو. ہم نے کیسا اللہ کی اس حکم کو داغدار کر دیا. اللہ وعدوں کو پورا کرنے والا بنائے، اللہ کی ذات کا یقین عطا کرے، اور اللہ کی خاص مدد ہمیں حاصل ہو جائے. ساتھی قریب آئے، مشورہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت